خیبر آپ سن چکے, خندق سن چکے, آج احد پڑھاؤں, احد سناؤں. چلیے گا چلیں گے. تو جانے گرامی, احد بڑی عجیب و غریب جنگ ہے. تو پیغمبر نے کہا جس کا میں مولا ہوں. احد کا میدان سجنے والا ہے, احد کا, مدینے سے باہر. بدر کا بدلہ لینے کوئی عورت آ رہی ہے. شوہر کا نام ہے ابو سفیان, بیٹا معاویہ, پوتا یزید, بھائی ولید, باپ عتبہ, بھائی شیبہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, میں نے سارا شجرہ پڑھ دیا اس کا. تو اب وہ نام ہندہ تھا, آئی کہ میں بدلہ ضرور لوں گی, کیونکہ بدر میں جناب امیر علیہ السلام نے مار دیا تھا اس کے باپ کو, بھائی کو, بیٹے کو. ایک جملہ روک کے یہاں پیش کر رہا ہوں, خدا کی قسم جب یہ پڑھتا ہوں تو میں یہاں نہیں ہوتا, نجف میں ہوتا ہوں. اب جملے کو سنیے گا, بڑے آرام سے پڑھوں گا, میرے سینے میں دم نہیں, گلے میں دم نہیں ہے. تو مولا کائنات نے خط لکھا تھا شام والے کو اور کہا کہ خبردار میرے مقابلے میں خود ہی آ جا. اس نے خط لکھا تھا, یا علی بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں, لڑنے کی کیا ضرورت ہے, ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں. تو مولا نے لکھا وہ تلوار جو میں نے بدر و احد میں چلائی تھی وہ آج بھی میرے پاس ہے. نہ علی بوڑھا ہوا ہے, نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے, میرے بازو میں آج بھی وہی طاقت ہے جو بدر میں تھی. جس تلوار سے میں نے تیرے بھائی, ماموں اور نانا کا سر اتارا تھا, وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے. شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا. آپ سب سلامت رہیں, میں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. چلیے گا کچھ دیر کے میں. تو اب وہ بہت تیاری کر کے آ رہی تھی, اور جو اب ممبر ہے بہت سی باتیں پڑھ نہیں سکتا, تو اس کا جو مورخین نے گانا لکھا کہ نحن بنات الطارق نمشی علی النمارق, ترجمہ نہیں کر سکتا, ہم کن کی بیٹیاں ہیں, کیوں آئی ہیں, یہ ممبر لائق نہیں ہے. لیکن پورا لکھا کہ طبل تھا, سب کچھ تھا, وہ خود آئی مجمع کے ساتھ کا بدلہ لینا, اور ایک غلام لائے جس کا نام تھا وحشی. اس سے کہا محمد کو مار دو, کا نہیں مار سکتا, کہ ان کے چاروں طرف لوگ ہوتے ہیں. کہ پھر علی کو مار دے, کا علی کی نظر چاروں طرف ہوتی ہے. کہ پھر اب اور کچھ نہیں سنوں گی, حمزہ کو مار دے. کہا ماروں گا لیکن ایک شرط پہ, پشت سے, کیونکہ حضرت حمزہ کا بھی کیا نام تھا, شیر کا شکار کرنے والا شیر. مکے میں انہیں کہتے تھے شیر, حمزہ کے معنی شیر. کہ میں سامنے سے نہیں ماروں گا, تو پشت سے ماروں گا. کہا ٹھیک ہے, تو بس حمزہ کو مار دے, اور کچھ نہیں سنوں گی, بس بھائی مجھے پیش کرنا ہے. تو وہاں پورا میدان سجا, پیغمبر اسلام نے سب کو بتا دیا سالار علی ہے, علی کی نافرمانی نہ کرنا. اور آپ نے مختلف جگہوں پہ, کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے, جو لوگ گئے ہیں حج پہ وہ گئے ہوں گے میدان احد میں. مجھے کئی مرتبہ اتفاق ہوا, میدان احد عجیب و غریب میدان ہے. احد کا پہاڑ ابھی بھی ہے, اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے تو وہ کھلا ہوا پہاڑ, کھلا ہوا ہے. کہ جہاں مولا کائنات نے پیغمبر کو ایک مرتبہ بچانے کے لیے دشمنوں سے کھڑا کیا تھا, اور چاروں طرف پہاڑیاں ہیں, اور پہاڑوں پہ دوڑنا بڑا مشکل ہوتا, بڑی پریکٹس چاہیے بھاگنے کے لیے, عام جوتے کام نہیں آتے. نہیں چلیے گا. تو بھائی گرامی بڑا مشکل ہے, احد پڑھنا بڑا مشکل کام ہے. تو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں احد کا میدان. پیغمبر اسلام نے تیر اندازوں سے کہا 50 تیر انداز اس پہاڑی پہ کھڑے رہیں, یہاں سے نہ ہلیں. سب کو بتا دیا کون کہاں رہے گا, اور جناب مولا کائنات سے کہا کہ آپ سامنے کھڑے رہیں گے. مولا نے کہا مجھ سے بچ کے کوئی نہیں آئے گا. کسی نے پوچھا تھا مولا کائنات سے
کیا مولا میدان جنگ میں آپ کو جہاں چھوڑ کے جائیں گے پھر کہاں پائیں گے؟ آپ نے فرمایا جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گے۔ کہا یا علی کیسے؟ کہا کیونکہ نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں نہ دشمن سے پیچھے جاتا ہوں۔ کہا یا علی پھر اتنے لوگوں کو مارتے کیسے؟ کہا جس کی موت آتی ہے خود ہی آ جاتا ہے، میں ذوالفقار کا صدقہ اتار دیتا ہوں۔ پتہ نہیں پڑھوں نہ پڑھوں۔ تو مولا نے کہا ذوالفقار میرے پاس ہے۔ کہاں ذوالفقار آئی تھی؟ وہی پیش کر رہا ہوں، احد کے میدان میں۔ احد میں ذوالفقار آئی تھی۔ بھئی آواز تنگ تو نہیں کر رہی؟ سارا مجمع میرے ساتھ ہے؟ بھئی آپ نے زبردستی کہا ہے، میں پڑھ رہا ہوں، میرے سینے میں دم نہیں ہے۔ تو جانے گرامی مولا کائنات ایک مرتبہ میدان میں ڈٹے مقابلہ کرنے لگے، اور سب نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید اس وقت کافر تھے، حملہ کیا اور سامنے سے حملہ کیا۔ مولا نے جب حملہ کیا تو ایک مرتبہ لشکر بھاگنے لگا۔ وہ سیف اللہ تھے، علی اسد اللہ تھے، مجمع ہے یا نہیں ہے؟ تو مولا نے ایک مرتبہ حملہ کیا، سب نے کہا فرو، فرو عربی کا لفظ ہے فرو، فرار سے بھاگو۔ سب بھاگنے لگے۔ کسی نے کہا پہاڑ کے دوسری طرف سے آ جاؤ۔ 50 تیر انداز جانے لگے کہ یہ لوٹ رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ ایک نے کہا رک جاؤ، پیغمبر نے کہا تھا اپنی جگہ سے مت ہلنا۔ کہا نہیں، انہیں سب مال غنیمت ملے گا، ہمیں کچھ نہیں ملے گا، ہم بھی جائیں گے۔ جناب حمزہ نے کہا جو جہاں ہے وہیں رہے، لیکن لوگوں نے نہیں سنا، نیچے اترنے لگے۔ وہاں سے مشرکین و کفار کا لشکر پیچھے سے آیا، سامنے سے بھی، دونوں طرف سے مسلمان گھرے، گھمسان کا رن پڑا۔ ہمارے میں سے بھی کسی نے نعرہ لگایا فرو، نام بتانا بڑا مشکل ہے، بھاگو۔ وہاں سے وہ بھاگ رہے تھے، یہاں سے بس بھائی ایک مرتبہ بھاگنا تھا۔ جب سب بھاگنے لگے تو جناب مولا کائنات کھڑے ہو گئے۔ کسی نے مولا سے بعد میں پوچھا یا علی جب سب بھاگے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ آپ نے کہا پہلے بھاگنے والوں سے پوچھو وہ بھاگے کیوں تھے۔ کہا کسی شیطان مردود نے نعرہ لگا دیا تھا ماتا محمد، محمد مارے گئے۔ جب ہم نے سنا کہ محمد مارے گئے تو ہم نے سوچا اب لڑنے کا فائدہ ہی نہیں۔ کہا یا علی وہ کہتے ہیں ہم اس لیے بھاگے کیونکہ پیغمبر کے مارے جانے کی خبر اڑا دی گئی تھی، تو وہ سب کہہ رہے تھے اب لڑنے کا فائدہ نہیں، اب آپ بتائیے آپ کیوں نہیں بھاگے؟ کہا میں نے بھی یہی سنا، ماتا محمد، محمد مارے گئے، میں نے سوچا اب جینے کا فائدہ نہیں۔ ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا مجھے تعجب ہے بھاگنے والوں پہ، انہوں نے کتنی کتنی زندگی بڑھوا لی بھاگ کے۔ بھاگنے سے زندگی بڑھ نہیں جاتی، جہاں لکھی ہے وہیں موت آئے گی۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ سارا میدان خالی، کچھ شہید ہو گئے کچھ بھاگ گئے۔ جناب امیر نے دیکھا پیغمبر احد کے پہاڑ پہ کھڑے ہیں۔ جناب مولا مشکل کشا پہاڑ پہ چڑھے، دونوں ہاتھوں پہ پیغمبر کو اٹھایا اور چیخ چیخ کے فرمایا ہاذا محمد رسول اللہ، ہاذا محمد رسول اللہ۔ 3 مرتبہ کہا ہاذا محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول محمد یہ رہے۔ پیغمبر کو یاد رہا، علی نے کہا تھا ہاذا محمد رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا، احد کا بدلہ غدیر میں دیا۔ جناب مولا کائنات نے ہاتھوں پہ بلند کیا، پھر اس کے بعد ایک مقام پہ جناب مولا مشکل کشا نے احد کے میدان میں جہاں پہ آج کھولا ہوا زندہ معجزہ رسول خدا کا، اللہ نے پیغمبر کی جان بچانے کے لیے ایک مرتبہ پہاڑ کو کھول دیا، مولا نے پیغمبر کو وہاں کھڑا کیا، مقابلہ کیا۔ سارے لشکر کے مقابلے میں مولا علی اکیلے تھے، تلوار ہوتی ہے لوہے کی، ایک تلوار سے مولا لشکر کو روکتے تھے، سب کی تلواریں پڑی، تلوار ٹوٹی، مولا علی کی تلوار میں دم نہیں تھا، بازو میں تھا۔
سارے لشکر میں دم نہیں تھا، ٹوٹی ہوئی تلوار والے سے لڑ لے، نہیں ہے مجمع۔ مولا نے آوازی یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، پیغمبر نے کھجور کے درخت کی ٹہنی توڑی، کہا یا علی مقابلہ کیجئے، مولا نے نہیں کہا وہ لوہے کی تلواریں یہ درخت کی ٹہنی، مولا نے ٹہنی اٹھائی ٹوٹی، مولا نے کہا یہ بھی ٹوٹ گئی، دوبارہ پھینکی، جب تیسری مرتبہ ٹہنی دی اللہ نے کہا جبرائیل ذوالفقار لے، جناب جبرائیل چلے قصیدہ پڑھتے ہوئے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ علامہ اقبال نے فرمایا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات نے تلوار کھینچی، مقابلہ کیا، ایک مرتبہ ہندہ نے کہا ابو سفیان سب سے کہو چلیں، علی اکیلے سب پہ بھاری ہے۔ عزیزان گرامی، جو پیش کر رہا ہوں کہ مولا کائنات اس حالت میں بھی سرور کائنات کا دفاع کر رہے ہیں کہ جب تنہا ہے اور وہاں لشکر ہے، لوگوں نے لکھا 1000 کا لشکر اور مولا کائنات تنہا لڑ رہے تھے۔ ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، شاید سوچ رہا ہوں پیش کروں نہ کروں۔ مجھے جانوروں کے متعلق تحقیق کرنے کا بہت شوق ہے، ٹی وی پہ پروگرام آتا ہے تو دیکھتا ہوں، تو ایک دکھا رہے تھے کہ شیر کا شکار کرنے والا انگریز تھا، تو اس کے ساتھ کیمرہ کرو گیا، اس نے ایک شیر کو گولی ماری، شیر گر گیا، تو انہوں نے کہا جاؤ آگے، کہا نہیں تمہیں نہیں پتا یہ شیر ہے۔ سنیے گا، کچھ لوگ پہنچ گئے، وہ شکاری تھا، اس نے کہا میں نے 60-70 سے زیادہ شیر مارے ہیں، تو کہا بھئی تم اتنے شیر مار چکے آگے بڑھو، کہا نہیں گولی لگی ہے کیا پتا زخمی ہو، کہا نہیں ہل نہیں رہا، سانس نہیں لے رہا، کہا تم سمجھ رہے ہو سانس نہیں لے رہا، میں نے اتنے شیر مارے ہیں مجھے پتا ہے زخمی شیر زیادہ خطرناک ہوتا، میں نے بہت سوچا جنگل کا شیر اتنا روب، وہ جو اللہ کا شیر